حسینیت، یزیدیت، بابا بلند صلوات. جناب ابو طالب علیہ السلام صلوات. فلک بھی ختم ہوئے رسول کی تسلیم کے لیے. آپ کی پاک مجاز کا شاکریہ کرنا. فلک بھی ختم ہوئے بطول کی تسلیم کے لیے. ظالم رسول بھی اٹھے تھے تعلیم کے لیے. تصویر کیا گیا شان فاطمہ ہوا. ذکر خدا کا فاطمہ بے خاتمہ ہوا. نعرہ تلوار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغوت المتفاضل بضياءه وطاعة المتمردين المقتنع بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. وہ گفتگو جس کا آغاز میں نے سورہ العصر کی روشنی میں کیا تھا، وہ گفتگو آہستہ آہستہ اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہوتی جا رہی ہے. پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ کو ارشاد فرمایا کہ والعصر زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر. کس بات پہ زمانہ گواہ ہے؟ دیکھو زمانہ رکتا نہیں ہے. زمانہ غیر محسوس طریقے سے ہر انسان کے سر سے گزر رہا ہے. محسوس نہیں ہوتا. زمانے کا گزرنا محسوس نہیں ہوتا. بالکل اس طریقے سے جیسے کہ ناخن کا بڑھنا محسوس نہیں ہوتا، بالوں کا بڑھنا محسوس نہیں ہوتا. جیسا کہ میرے دوست بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، پروفیسر مشکور سمجھا رہے ہیں فلسفہ وقت کے سلسلے میں. اور ظاہر ہے کہ میں تو وقت یاد کر چکا اور اب وقت پر کچھ عرض بھی نہیں کرنا ہے. تو زمانے سے نہ تم بچے ہو نہ میں بچا ہوں. جو بچہ اس دنیا میں آیا وہ زمانے کے اثر کو لے کے آیا. بچہ ہے 2 مہینے کا، پھر 4 مہینے کا ہوگا، پھر 8 مہینے کا ہوگا. ایک مسلسل سفر ہے بچے کا زمانے کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں. تو زمانہ ہمیں بچے سے لڑکا کرتا ہے،
لڑکے سے نوجوان کرتا ہے، نوجوان سے جوان کرتا ہے، جوان سے ادھیڑ کرتا ہے، ادھیڑ سے بوڑھا کرتا ہے، اور بوڑھا کرنے کے بعد مار دیتا ہے. یہ ہے زمانہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہیں زمانے کے اثر میں، لیکن وہ جو زمانے کی خلقت سے پہلے خلق ہوئے، وہ زمانے کے اثر میں نہیں ہے، زمانہ ان کے کنٹرول میں ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا تو اب تو میرے پاس وقت بھی نہیں رہا کہ میں زمان و مکان کے فلسفے میں گفتگو کروں، اس لیے کہ مجھے تو تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے. پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ انسان خسارے میں ہے. اور اگر میرے سننے والوں کو جان دو، انسان سماجی مخلوق ہے، سوشل اینیمل ہے. ٹھیک ہے نا؟ سماجی مخلوق ہے. اچھا میں نے کیا کہا کہ سماجی مخلوق ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ کم سے کم 3 مخلوقات تو تمہارے سامنے ہیں. اچھا دیکھو سوچو چوڑا تھا، اور پروفیسر مشہور نے اتنا قیمتی جملہ تھا کہ میں ذرا تمہیداً اپنے سننے والوں کی خدمت میں کچھ لفظ ہدیہ کرتا ہوں. دیکھو جانور فقط ضرورت ہے، ضرورت محسوس ہوئی پانی پی لیا. بھائی توجہ ہے، ضرورت محسوس ہوئی کھانا کھا لیا. جانور فقط ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا ضرورت محسوس ہوئی جانور کو سو گیا. اچھا سونا پورا ہو گیا، جاگنے کی ضرورت محسوس ہوئی جاگ گیا. تو جانور فقط ضرورت، فرشتہ فقط عقل، وہاں ضرورت کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جانور فقط ضرورت، فرشتہ فقط عقل. میں ضرورت کے رد کو بدل دوں تاکہ میرے نوجوان دوست نامعلوم نہ ہو جائے. بھائی جانور فقط خواہش، جی چاہا پانی پی لیا، جی چاہا کھانا کھا لیا، جی چاہا سو گئے، جی چاہا اٹھ گئے. بھائی یہاں سے اٹھے وہاں بیٹھ گئے، وہاں سے اٹھے وہاں بیٹھ گئے. یعنی جانور فقط خواہش ہے، جب چاہے سوئے، جب چاہے جاگے، جب چاہے اٹھے، جب چاہے بیٹھے، جہاں سے چاہے اٹھے، جہاں پہ چاہے جا کے بیٹھ جائے. تو جہاں چاہے بیٹھ جائے، کیونکہ جانور ہے بس یہ نہیں جانتا کہ یہ جگہ اس کے بیٹھنے کی ہے بھی ہے نہیں. اب اسے یہ تو نہیں معلوم نا کہ اسے اس جگہ پہ بیٹھنا چاہیے بھیا نہیں. جانور ہے، بیٹھ گیا آ کر بیٹھ گیا. اچھا تو اب جانور فقط خواہش. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت کمزور ہے. فرشتہ فقط عقل. جانور اپنی جگہ کو نہیں پہچانتا، خدا کی قسم نہیں پہچانتا. فرشتہ جس کے فقط عقل ہے، اس میں کوئی خواہش نہیں ہے، وہ اپنی جگہ کو پہچانتا ہے. بھائی دونوں چلے تھے رات میں، معراج کی رات میں. فرشتہ رکا یا نہیں، محمد پڑھا یا نہیں. دیکھو یہ جملہ پھر دوہراؤں گا لیکن ابھی روکے رہو خدا کی قسم. اس لیے کہ اب فلسفہ وقت سے میں آگے جانا چاہ رہا ہوں. انسان سوشل اینیمل ہے، انسان سماجی مخلوق ہے. اچھا تو اب جانور فقط خواہش، ٹھیک، فرشتہ فقط عقل، اور انسان جس میں خواہش بھی ہے اور عقل بھی. بھائی ہوگی بات، ہوگی نا بات؟ اچھا تو اب جب دونوں چیزیں انسان کے اندر ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، جب دونوں چیزیں انسان کے اندر ہیں تو اگر انسان عقل کو دبا لے اور خواہش کو ابھار لے تو وہ حیوان بڑا ہے، انسان کم ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اگر خواہش کو ابھار لے، عقل کو دبا دے تو حیوان ہے. توجہ ہے، حیوان ہے. بھائی کیا کمال کی منزل ہے. میں اس مرحلے پر روکوں گا اپنے سارے سننے والوں کو. اور اگر انسان خواہش کو دبا لے اور عقل کو غالب کر لے تو فرشتہ ہے نہیں. اگر اپنی عقل پر خواہش کو غالب کرے تو حیوان سے بڑھتا، اور اگر اپنی خواہش پر عقل کو غالب کر دے تو فرشتے سے افضل. اب دونوں مثالیں تاریخ قرآن میں ہیں. بھائی توجہ ہے، انسانیت کا پہلا قتل ہوا. پہلا قتل انسانیت کا کس نے کیا؟ قابیل نے کیا تھا نا. کس کو مارا؟ حابیل کو، اپنے بھائی کو مار دیا. اچھا چونکہ پہلا قتل ہے تاریخ انسانیت کا، اس لیے حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو یہ پتا نہیں کہ اس مقتول کی لاش کو میں کیا کروں. بھائی ابھی تو انسان آئے نہیں ہے نا،
ابھی مرنے جینے کا کوئی سسٹم دنیا میں کفن کا دفن کا اور کفن کا کوئی سسٹم نہیں آیا ہے. پھر کریں کیا؟ بھائی کمال ہو گیا خدا کی قسم. قاتل ہے قابل، قاتل ہے، کہانی نہیں بیان کر رہا، قرآن ہے. قاتل قابل قاتل ہے مگر بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ نبی زادے کی میت کا میں کیا کروں. نہیں پہنچے تو کیا کمال کی بات ہو گئی. قاتل ہے مگر سوچ رہا ہے کہ نبی زادے کی میت کا میں کیا کروں. اور کچھ ایسے بھی گزرے جنہیں نبی کی میت کی بھی فکر نہیں تھی. تاریخ قرآن سے تمہارے سامنے دو تین جملے رکھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے تو جاننا آگے ہے اور پھر واپس جاؤں گا خسارے کی طرف. لیکن جملہ تو مکمل ہو جائے گا. اچھا تو بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ اس میت کا میں کیا کروں. فبعث اللہ غرابا، دیکھو اگر خواہش کو ابھار دے، عقل کو دبا دے تو جانور سے بدتر. یہی میں نے کہا نا فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا اور اس نے دوسرے کوے کو مار دیا. اور مارنے کے بعد قرآن اپنے پنجوں سے قبر کھو دی اس کوے نے اور مردہ کوے کو اس میں دبا دیا. اب جو قابل نے دیکھا تو کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، لعنت ہو میرے اوپر کہ میں کوے جیسا بھی نہیں، گرے تو جانور سے بدتر ہو جائے. گرے تو جانور سے بدتر ہو جائے. بھائی بہت توجہ ہے، میں پھر واپس جا رہا ہوں اور دلیل دے کے جاؤں گا. جملہ معراج کی رات کا یاد رہے، گرے تو جانور سے بدتر ہو جائے اور انسان اگر اٹھے تو فرشتے سے بدل ہو جائے. معراج کی شب میں دونوں چلے اور ایک منزل آئی سید الملائکہ جبریل، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ، ٹھیک ہے نا، دونوں جا رہے ہیں معراج کی رات میں. ایک منزل آئی جہاں فرشتہ رک گیا اور میرے نبی نے مڑ کے پوچھا کہ جبریل آتے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میری حد ختم ہو گئی. تو شرافت یہی ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے. مجھے تو سورج کی طرف واپس جانا ہے. یہ درمیان میں ایک بات نکل آئی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ میں تمہاری خدمت میں ہدیہ کرتا چلا جاؤں. اچھا تو یہ بھی میرے ساتھ آؤ نا. بھائی جب لینے آئے تھے زمین سے تو دیکھ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. کہا یا رسول اللہ لو طلب تو انورتا لا درخت ہو. اللہ کے رسول یہ تھی میری آخری حد، اور اس سے آگے اگر بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا. ٹھیک ہے نا جبریل. اچھا میرا محمد رسول اللہ نوری ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جبریل تو ہے نوری. میرا نبی تم بحث کر رہے ہو کہ نوری نہیں تھا تو ہو یا نہ، اس پہ بحث نہیں کروں گا، لیکن جبریل تو نوری ہے نا. اب میرے محمد کی شان سمجھو کہ جہاں جبریل کی نورانیت چلنے لگے وہاں میرے نبی کے جسم کی مٹی گزر جائے. یا رسول اللہ فیصلے تم خود کرتے جاؤ، مجھے تو انسان گرے جانور سے مطلب. ٹھیک ہے نا، کیا کمال کی بات ہے. یا رسول اللہ نو تعالیٰ تو انمرت اللہ کی طرف تو اللہ کے رسول اگر اب آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا. بھائی عجیب فیصلہ کچھ جملہ جبریل نے کہہ دیا، عجیب فیصلہ کچھ جملہ تھا. اگر میں آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا
रसूल ये नहीं कहते कि मेरे साथ हो जलने से बच जाओगे, तो साथ होना जलने से नहीं बचाया जाता। मेरे अजीजों, मैं तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें किसी मरहले तक लेके जा रहा हूं। अच्छा, अगर गिरे जानवर से बदतर हो जाए, अगर उठे बच्चे से बुलंद हो जाए, भाई यही तो दो किस्में बतलाई है। और आखिर इन्नल इंसान काफी खुद वो जो जानवरों जैसे हैं वो है खसारे में, और जो नबी का पैराव है वो है फायदे में। भाई बात पहुंच जाइए। अच्छा, तो इंसान ने समाजी मखलूक आराम से सुनते जाना, मेरे पास अब पहुंचती नहीं है। जाहिर है कि 45 दकीके इस वक्त के और 1 घंटा कल का, और ये इन्हीं 1 घंटा 45 मिनट के अंदर अंदर अपने मामलात को मुकम्मल कर देना है। इंसान है समाजी मखलूक। जब इंसान समाजी मखलूक है, अगर पिछली तकरीर याद है तो उसकी एक माँ होगी, उसका एक बाप होगा, और जब माँ और बाप होंगे तो उनसे मिलकर खानदान बनेगा, और जब खानदान बन जाएगा फिर बचो रहे। इंसान समाजी मखलूक है। जब समाजी मखलूक है, एक बाप होगा और एक माँ होगी। माँ तरबियत करेगी, बाप किफायत करेगा। किसी नस्लों का खुलासा कर रहा हूं। अच्छा, तो फिर माँ बाप से मिलकर खानदान बनेगा, खानदानों से मिलकर मुआशरे बनेंगे, मुआशरों से शहर बसेंगे, शहर से बस्तियां आबाद होंगी, इंसानियत फैलती चली जाएगी। और जब एक जगह बहुत से लोग होंगे तो आपस में मफादात टकराएंगे, और जब मफादात टकराएंगे तो एक दूसरे पर जुल्म करेगा। तो कौन है ऐसा जो ये कबूल न करे कि मफादात के टकराने पर जुल्म करना यही तो खतरा है। समझ रहे हो ना? भाई सुनते जाओ, बहुत आराम से सुनते जाओ, इसलिए कि मेरे पास वक्त नहीं है और मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। अच्छा, तो खतरा क्या है? मफादात जब टकराए तो सारे हुदूद को तोड़ दो और अपने फायदे का काम कर लो, यही खतरा है, तवज्जो रहे। अच्छा, तो हम यही एक मसला हल हो गया। क्या कहा? वल असरे इन्नल इंसाना लफी खुसरिन। आगाह हो जाओ, इंसान खसारे में है। अगर मुख्तार न होता तो खसारे में कैसे होता? ये जुमला पहुंच गया। अब फलसफे वक्त से मैं जब इख्तियार आ गया। अब कल प्रोफेसर मशकूर हुसैन यार फलसफे जब इख्तियार नहीं बोलेंगे, खुद ही पढ़े लिखे आदमी, इनका हक है खुदा का कसम। और क्या खूबसूरत बात उन्होंने कही। लेकिन अब आया हूं मैं जब इख्तियार तक। देखो भाई, कहते हैं भाई एक्सीडेंट हो गया था, उसको मिला किसी का, क्या कुछ कहने लगे अल्लाह की मर्जी थी। अच्छा, अल्लाह की मर्जी भाई, अगर एक्सीडेंट हो गया है तो या ड्राइवर की खता थी या तुम्हारे सड़क पार करने की खता थी। इसमें अल्लाह की मर्जी कहां से आ गई? समझ रहे हो बात को? भाई अल्लाह की मर्जी कहां से आ गई? भाई यही रोकूंगा अपने सारे सुनने वालों को। इस पूरे का पैगाम है वाला करे इन्नल इंसान लफी खुसरिन इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। खसारे में रहना चाहो, फायदे में आना चाहो, आ जाओ, मुख्तार हो, मजबूर नहीं हो। लेकिन अब इस बात को क्या करोगे? सुनना भाई सुनना। कहने लगे कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है। अच्छा, अब तो मैंने एक मुहावरा भी सुना कि पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह की मर्जी के बगैर। अच्छा भाई, मुझे माफ कर देना, चूंकि तुम पढ़े लिखे शहरी हो ना, इसलिए मैं बड़े नामानुस मौजूद से बोल रहा हूँ। इन पर अक्सर नंबर से बोला नहीं जाता। अच्छा, पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह की मर्जी के बगैर। भाई पत्ता तो हिल भी नहीं सकता अल्लाह की मर्जी के बगैर, इसलिए कि ना उसमें अक्ल है, न इरादा है, न शूर है, न जिंदगी है। लेकिन आप तो हिल रहे हैं ना अल्लाह की मर्जी के बगैर। पत्ता तो नहीं हिलेगा, लेकिन आप तो हिल रहे हैं, समझो रहे। अच्छा, यानी कमाल की बात है, सुनना भाई। अजीब फलसफा जब इख्तियार को इंतहाई मुख्तसर बयान करूंगा। अच्छा, तो अब ये मुसलमान उलमा कहने लगे कि भाई जो करवाता है अल्लाह करवाता है। सुना है ना? जो करवाता है अल्लाह करवाता है। अच्छा भाई, आराम से सुनो, कभी कभी वैसे सुनो जैसे मैं बोलता हूँ। ठीक, जो करवाता है
اللہ کرواتا ہے. یہ آیا کہاں سے؟ میں بتاؤں, ہر دربار میں, پچھلی باتیں کر رہا ہوں, یہ اسلام کی پوری تاریخ ہے, اسلام کے عقیدے کی پوری تاریخ ہے. ہر بادشاہ کے دربار میں اس کے دسترخوان پر کچھ ملا ہوتے ہیں. اب آج کل تو جمہوریتیں ہیں نا, تو بادشاہ تو ہوتے نہیں, بادشاہ ہوتے نہیں, لیکن ارباب اقتدار کے پاس کچھ نہ کچھ ملا ضرور ہوتے ہیں. اچھا بھائی, جب دسترخوان پر روٹیاں توڑیں گے تو کہیں گے بادشاہ جیسی. اچھا بھائی, آرام سے بولنا, بہت آرام سے. کیا پیدا ہوا؟ کہنے لگے اس کی خطا کیا ہے, جو کرواتا ہے جو کرواتا ہے. فارمولا تو بنا ہوا تھا, فارمولا بن گیا. تو اب بادشاہ کو بچانے کے لیے فارمولا بنا تھا. یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے. اچھا, اور آسان کر دوں. دیکھو آج سے یہ نہ سمجھنا کہ ہر خیر اللہ کی طرف سے اور ہر شر بھی اللہ کی طرف سے. اس سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا. پوچھے نا کسی پڑھے لکھے سے کہ میں نے کیا کہا, پوچھے نا کسی سے کہ میں نے کیا کہا. ہر خیر اللہ کی طرف سے, لیکن شر اللہ کی طرف سے نہیں آتا. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب بادشاہوں کو بچانے کے لیے ملا نے فتوا دیا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اور یہی فیصلے ہو گئے. ہم نے کہا بھائی حسین کو قتل کر دیا, کہنے لگے جو کرواتا ہے اللہ کرواتا. جواب تو آ گیا, جواب تو آ گیا. بہت توجہ ہے. ہم نے کہا بھائی سیدھائیوں کو اسیر کر دیا, کہنے لگے بھائی ہم کیا کریں, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. یزید کے بچانے والے ملا بھی تھے, یزید کے بچانے والے ملا بھی تھے. ہم نے کہا بھائی ان کو دیہات بدیات پھیلا دیا, کہنے لگے ہم کیا کریں, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو اب اپنے جملے سے پھرنا نہیں, اپنے جملے پہ رکے رہنا. جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو اگر ہم دشمنان آل محمد پر لعنت بھیجے, نسبت دے رہے ہیں اللہ کی طرف. اچھا, اب فیصلہ کیسے ہو کہ انسان مختار ہے یا مجبور ہے؟ خدا کی قسم سننا. اب دیکھو اتنا قریب ہو گیا ہوں میں, یعنی اس سے زیادہ آسان تو ممکن بھی نہیں ہے. اب کیسے فیصلہ ہو کہ انسان مختار ہے یا مجبور؟ کیا کمال کی بات ہے. اللہ نے تمہیں آنکھیں دی, اللہ نے تمہیں آنکھیں دی. بھائی بہت توجہ ہے. اچھا تو آنکھوں سے سن کے دیکھ لو. مجبور ہو, آنکھ دیکھے گی, مجبور ہو. اچھا, اللہ نے تمہیں کان دیے تو کان سے ذرا گھور کے دیکھو. کان تو سنے گا, مجبور ہو. بھائی توجہ ہے. تو آنکھ دیکھے گی, مجبور ہے. کان سنے گا, مجبور ہے. لیکن اب دیکھو کہاں اختیار دیا, کہاں اختیار. توجہ ہے. بڑا پڑھا لکھا بچہ میرے سامنے اور بڑا بیدار بچہ میرے سامنے. آنکھ دیکھے گی, سنے گی نہیں. کان سنے گا, دیکھے گا نہیں. زبان بولے گی, نہ دیکھے گی نہ سنے گی. بھائی طے ہو گئی نا بات. اچھا بھائی عجیب بات ہو گئی, مجبور ہو گئے. آنکھ دیکھے گی, سنے گی نہیں. لیکن اب یہی آنکھ حلال دیکھے حرام دیکھے مختار ہو گئے یا نہیں؟ بھائی بہت توجہ رہے, خدا کی قسم بہت توجہ رہے. آنکھ دیکھے گی, مجبور ہو. لیکن آنکھ حلال دیکھے, اسی آنکھ سے حرام دیکھ لو, مختار ہو. کان سنے گا, دیکھے گا نہیں, مجبور ہو. لیکن اسی کان سے حلال سنو, اسی کان سے حرام سنو, مختار ہو گئے نا. تو تمہیں رکھا ہے آدھا مجبور آدھا مختار. توجہ ہے. اس لیے یہی کہ میں آگے جانا چاہ رہا ہوں. آدھا مجبور آدھا مختار. سن لیا نا. تو میں نے 20 دقیقے لیے ہیں کہ اب اختیار کو سمجھانے میں. لیکن جب میرے مولا سے پوچھا گیا, علی سے پوچھا گیا کہ یا علی مختار یا مجبور, انسان کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی توجہ ہے, زمین کھود رہے تھے. اب وہ جو چیز بھی ہو, ہل ہو کلاڑی ہو, مجھے بھی نہیں معلوم, زمین کھود رہے تھے اور کسی نے کہا یا علی انسان مختار ہے یا مجبور. دیکھو میں بھی تم کو 20 منٹ پہ سمجھا کے آیا ہوں کہ آدھا مختار ہے, آدھا مجبور ہے.
کہنے لگا یا علی انسان مختار ہے یا مجبور؟ کہا تريد الاحسان ابھی اجمال، تفصیل کا بیان کرو مختصر بیان کرو؟ علی نے پوچھا، کہا کہ یا علی تفصیل کون سنے گا، مختصر بیان کر دو کہ انسان مختار ہے یا مجبور ہے؟ کہنے لگے ٹانگ اٹھا ایک پاؤں، کوئی سننا خدا کے ساتھ، خدا کے ساتھ سننا، کہا اپنا ایک پاؤں اٹھا تو اٹھا دیا، کہا دوسرا اٹھا، کہا کہ یہ تو نہیں کر سکتا، کہا اتنا مختار ہے اتنا مجبور ہے۔ سمجھے جاؤ خدا کی قسم بھائی، اب یہی تو تم سے فیصلہ کرواؤں گا، یعنی انسان مختار ہے یا مجبور؟ کہا تفصیل بتاؤں؟ کہا کہ نہیں، لو مختصر بتا دیے، کہا پاؤں اٹھا۔ بھائی خدا کی قسم سننا، اب اپنے سارے دوستوں کو، اب پچھلی تقریریں اگر ذہن میں محفوظ ہو تو انہیں دوسرا ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، اپنا پاؤں اٹھاؤ، جو پاؤں اٹھا دیا، کہا دوسرا اٹھا، کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے، کہا اتنا مختار اتنا مجبور، تو جو ایک پاؤں اٹھا توجہ دے، جو اب میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس واقعے کا، اور اب مجھے کہیں جانا ہے تو، اور وہاں تک پہنچانے کے لیے یہ ضروری تھا، جو ایک پاؤں اٹھائے اس کا نام ہے انسان، کوئی توجہ نہیں، جو ایک پاؤں اٹھائے اس کا نام ہے انسان، جو دونوں نہ اٹھا سکے اس کا نام ہے مجبور، اور جو خیبر کے میدان میں دونوں اٹھا لے اس کا نام ہے حیدر کرار۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، بات پہنچ گئی، جو ایک پاؤں اٹھائے اس کا نام ہے انسان، جو دونوں نہ اٹھا سکے اس کا نام ہے مجبور، اور جو خیبر کے میدان میں دونوں اٹھا لے اس کا نام ہے علی۔ بھائی توجہ رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، بھائی وہ واقعہ تو سب کو یاد ہوگا، لیکن وہ بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، مختصر بیان کرتا ہو جاؤ، جب علی نے خیبر کا دروازہ توڑ لیا تو وہ مسلمان جو مارے غنیمت الٹا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ علی بیچ میں خندق ہے، کوئی ایسا بندوبست کرو کہ ہم اس طرف اتر جائیں، ٹھیک ہے یا علی کچھ ایسا بندوبست کرو کہ ہم اس طرف اتر جائیں۔ ایک مرتبہ علی نے بھائی کیا کمال کا جملہ ہے، خیبر کے دروازے کو ہتھیلی میں لیا، اور وہ جو اس کنارے میں تھے نا ان سے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، جب کچھ لوگ سوار ہو گئے علی نے اس طرف اتار دیا۔ سن لیا بھائی، توجہ ہے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی اس کنارے پہ لگایا ہتھیلی پہ باب خیبر، خندق کے اس کنارے پہ لگایا، لوگ سوار ہوئے اور اب علی لے جا رہے ہیں دوسرے کنارے کی طرف، جب درمیان میں ہاتھ ہے تو ان سب کی زندگیاں خطرے میں ہے یا نہیں؟ اگر ذرا سا ہاتھ ہل جاتا تو حشر کیا ہوتا؟ اگر ذرا سا ہاتھ ہل جاتا علی کا تو حشر کیا ہوتا؟ خدا کی قسم، علی اگر شجاعت کا معجزہ ہے تو شرافت کا بھی معجزہ ہے۔ اگر علی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ ہاتھ کو جھٹکا دے کے کہتا کہ اسے اچھی طرح پہچان لو، بیعت کے بعد کس ہاتھ کو نہ بھول جانا۔ پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے، اچھا تو ہاتھ پر ڈر ہے بھائی، بہت توجہ ہے، اور ڈر پر لشکر ہے، اس کنارے سے اس کنارے میں منتقل کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جو یہ کیفیت دیکھی تو دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ آج ہم نے علی کی عظیم کیفیت دیکھی۔ کہا ابھی کیا دیکھا؟ کہا ہاتھ پر ڈر ہے، ڈر پر لشکر ہے۔ کہا تم نے علی کے ہاتھوں کو دیکھا، تم نے علی کے پاؤں کو نہیں دیکھا؟ اب رکنا خدا کی قسم، تم نے علی کے ہاتھ کو دیکھا، تم نے علی کے پیروں کو نہیں دیکھا، جاؤ، میرے رسول کا جملہ جاتے دیکھا تاریخ میں، جاؤ علی کے قدموں کو دیکھو، جاؤ علی کے قدموں کو دیکھو، حکم ہے رسول کا، جاؤ علی کے قدموں کو دیکھو۔ اب جو آئے تو دیکھا قدم فضا میں بدل رہے، اب میں لے چلوں واپس قرآن کی طرف۔ بھائی توجہ ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی
तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ, पूरा तर्जुमा नहीं करूंगा। नबी जिस चीज का हुक्म दे वो सवाब है, नबी जिस चीज का हुक्म दे वो इबादत है, नबी जिस चीज का हुक्म दे वो नेकी है। नबी कह रहा है जाओ अली के कदमों को देखो, कल कहा था चेहरे को देखना इबादत, आज का पैरों को देखना इबादत। बात पहुंच रही ना? देखो कुरान ने कहां जाकर अली की फजीलत बयान की है। अब मैं कुरान को ज्यादा समझ लो, फिर बात को मुकम्मल करूंगा। 3 दिन से मेरे बुजुर्ग जुल्फकार अली शेख साहब फरमा रहे हैं कि भाई ये चक्कर क्या है। भाई देखो खुदा की कसम, कुरान में एक आयत है। अच्छा अब तुमसे बेहतर उस आयत को कौन जानेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिका किताब ला रैब फीह हुदन लिलमुत्तकीन। हुदन लिलमुत्तकीन क्या माने? मुत्तकीन के लिए हिदायत है। ठीक। अच्छा उसी सूरे में दूसरी जगह कहा है शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। ये कुरान हुदन लिन्नास है, सारी इंसानियत की हिदायत है। तो 2 दिन से मेरे बुजुर्ग हैं पूछ रहे हैं कि जनाब एक ही सूरत में एक जगह कहता है मुत्तकीन के लिए हिदायत है, दूसरी जगह कहता है इंसान के लिए हिदायत है, तो इसमें सच्ची बात कौन सी है? भाई सच्ची दोनों भाई है, भाई समझ रहे सच्ची दोनों है, इसलिए अल्लाह का कलाम है। अच्छा तो 2 आयतें तो मुझसे पूछी गई, तीसरी मुझसे सोचे भाई काफी है ना, काफी है। तो कुरान ने अपने लिए कहा हुदन लिन्नास, पूरी इंसानियत की हिदायत है। सूरह में वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। आमनू मोमिन, अमल सालेह करने वाले मुत्तकी। आमनू मोमिन, अमल सालेह करने वाले मुत्तकी जी ज़हन में रखना, मोमिन और मुत्तकी दोनों ज़हन में रखना। अच्छा तो हुदन लिन्नास कहा, हुदन लिलमुत्तकीन कहा, और अब जाओ 5 जगहों पर इस तरीके का जुमला मिलेगा हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। ये हिदायत है मोमिनीन के लिए। हुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये हिदायत है मोमिनीन के लिए। तो कम से कम 3 हिदायतें हैं, पूरी इंसानियत की हिदायत है, मोमिनीन के लिए हिदायत है, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। खुदा की कसम तादाद नहीं है, ये 3 दर्जे हैं हिदायत के। जरा रुक के सुन लो, रुक के 3 दर्जे हैं। जब इसके मोजज़ा होने पे गौर करेगा तो पूरी इंसानियत की हिदायत है। भाई बहुत तवज्जो है, ईसाई के सामने रख दो कुरान मजीद को, यहूदी के सामने रख दो, हिंदू के सामने रख दो और कह दो कि इस कुरान में चैलेंज लिखा है कि अगर ये अल्लाह करेंगे तो लाओ, ठीक है ना। इसके मोजज़ा होने पहले कोई गौर करे तो ये पूरी इंसानियत की हिदायत है। और जब हिदायत पाके आ गया तो अब ईमान इसी से मिलेगा, ये मोमिन की हिदायत बन गया। और जब मोमिन बन गया तो अमल भी कुरान ही बताएगा, अब ये मुत्तकीन के लिए हिदायत बन गया। तो 3 दर्जे हैं, 3 दर्जे। कभी मैंने तुम्हारे शहर में एक इंतहाई मुश्किल तकरीर करते हुए कुरान मजीद से 3 आयतें पेश की थी, जैसे ये 3 आयतें हैं, और वो आयतें भी सुन लो फिर सुन लो ताकि मैं यही जब वापस चला जाऊं। लेकिन बात से हिंदे महफूज हो जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सूरह आल इमरान कुरान मजीद का 3रा सूरा, और उस सूरह में हुवल्लज़ी अंज़ल अलैका किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़र मुतशाबिहात। अल्लाह ने इस किताब को तर्जुमा नाज़िल किया। अभी इसमें मुहकम आयतें हैं, इसमें मुतशाबिह आयतें हैं। मुहकम के मानी जिसका मतलब समझ में आ जाए, मुतशाबिह के मानी जिसका मतलब समझ में ना आए। तो सूरह आल इमरान में क्या कहा कि इसमें मुहकम भी है मुतशाबिह भी, होगी ना बात। अच्छा जाओ खुदा की कसम, अगर तुम्हें ये जवाब ना आ रहा हो तो अभी ले आओ कुरान अभी देखा हुआ। तो सूरह आल इमरान में क्या कहा कि मुहकम भी है मुतशाबिह भी है। सूरह हूद 11वां सूरा है कुरान का, और उस सूरह का आगाज सुनना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। ये पूरी किताब मुहकम है। केस खराब हो गया या नहीं? आल इमरान में कह रहा था मुहकम भी है मुतशाबिह भी है,
سورہ ہود میں کہتا ہے پوری کتاب محکم ہے. اور سناؤں ایک آیت اور سنتے جاؤ. سورہ زمر 39واں سورہ ہے قرآن کا, دیکھ لینا, میں جانے کے بعد دیکھ لینا. اس میں ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً متشابہہ, پوری کتاب متشابہ. کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. یعنی عجیب بات ہے نا. تو کہتا ہے پوری کتاب متشابہ ہے, پھر کہتا ہے پوری کتاب محکم ہے, پھر کہتا ہے کبھی کہیں متشابہ ہے کہیں محکم ہے. اس میں سچی بات کون سی ہے نا؟ بات پہنچ گئے بھائی, بہت پڑھے لکھے لوگ ہو. اب سننا خدا کے رسم, اسی قرآن میں لکھا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ کتاب اللہ کی نہ ہوتی اس میں بڑا اختلاف ہوتا. اس میں اختلاف نہیں ہے. اچھا اگر اختلاف نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ تو اب اختلاف اگر نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ تو اب چیلنج کر رہا ہوں پوری ملت اسلامیہ کو, وہ گورا مسلمان ہو, وہ کالا مسلمان ہو, وہ اس ملک کا مسلمان ہو, وہ کسی اور ملک کا مسلمان ہو, مجھے بتلا ہے کہ پوری کتاب متشابہ, کچھ محکم کچھ متشابہ, پوری کتاب محکم, یہ مسئلہ کیا ہے؟ اور اگر مسلمان نہ بتا سکے تو آ جائے آل محمد کی بیوی پر. ہو جائیے بات. اگر مسلمان نہ بتا سکے تو آل محمد کے دروازے پہ آ جائے. یہی وہ سوال تھا, بھائی توجہ رہے, یہی وہ سوال تھا جو پوچھا گیا میرے امام سے. کسی بہت بڑے پڑھے لکھے نے کہا فضل رسول قرآن اللہ کا ہے. کہا گیا چھٹا امام تمہارا, قرآن اللہ کا ہے. کہا گیا اللہ کا ایک لفظ اللہ کا ہے. کہا اچھا فضل رسول یہ بتائیے کہ اگر قرآن پہ اعتراض کروں آپ جواب دیں گے؟ امام نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ اعتراض کیا ہے, کہنے لگے ہاں ہم جواب دیں گے. پوچھ ہم جواب دیں گے. یعنی یہ جعفر صادق نہیں بول رہے تھے, علی کا خون بول رہا تھا سلونی. سن رہے ہو نا, سن رہے ہو؟ بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. اس نے 3 آیتیں پڑھ دی کہ ایک جگہ لکھا ہے پورا قرآن متشابہ ہے, دوسرے مقام پہ لکھا ہے آدھا محکم ہے آدھا متشابہ ہے, تیسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے پورا محکم ہے. کہنے کا فضل رسول اس میں سچی بات کون سی ہے؟ کہا 3 باتیں سچ ہیں. سوچا نہیں میرے امام نے, خدا کی قسم سننا, خدا کی قسم سننا, 3 باتیں سچ ہیں. کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ 3 باتیں سچ ہو؟ کہا کہ سن, جو قرآن کو نہیں مانتا اس کے لیے پوری کتاب متشابہ ہے. جو قرآن کو نہیں مانتا اس کے لیے پوری کتاب متشابہ ہے. جو مانتا ہے اس کے لیے کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے. اور جن لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے ان کے لیے پوری محکم ہے. میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہ بھائی ایسے لے آؤ تو ہم انہیں چھوڑ کے تمہارے پاس آ جائیں گے. کوئی جھگڑا کی بات کا ہے, کوئی خدا کی قسم کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا تو جو کتاب کو نہیں مانتا, کوئی خدا کی قسم سننا, جو کتاب کو نہیں مانتا اس کے لیے پوری کتاب متشابہ, جو کتاب کو مانتا ہے اس کے لیے کچھ محکم کچھ متشابہ. اور جن کے لیے قرآن نازل ہوا جو قرآن کے وارث ہیں, جو قرآن کے وارث ہیں ان کے لیے پوری کتاب محکم. تو جھنجلا کے کہنے لگا, تو دیکھو میرا امام بھی جواب دے سکتا تھا, جھنجلا کے پوچھنے والا کہنے لگا کہ قیامت تک رہنے والی کتاب میں ضرورت کیا تھی؟ قیامت تک رہنے والی کتاب میں ضرورت کیا تھی کہ متشابہ آیتیں رہے؟ تو ایک مرتبہ میرے امام نے جواب دیا کہ اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے متشابہ آیتیں اس لیے رکھی کہ دنیا کو ہر دور میں ایک آل محمد کے ساتھ کی ضرورت ہے. بھائی باتیں پہنچ رہی ہیں, اب پھر واپس چلو. اچھا تو کبھی اپنے عمل کو خدا کی طرف منسوخ نہ کرنا. عمل خود کر رہے ہو, کہتے ہو کہ اللہ نے کر دیا,
یہ عجیب کمال ہو گیا، پورے دین کا میرا کر کھو گیا. آدمی نوز باللہ نمبر سے کہہ رہا ہوں، شراب پیے کہتے اللہ نے کروا دیا ہے نہیں. آدمی جوا کہنے کہ اللہ نے کروا دیا. تو اپنے عمل کو اپنے تک رکھو، میں نے کیا نسبت مت اللہ کی طرف نکل جاؤ. یاد ہے نا؟ تو دونوں کے جملے قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. کہنے لگا بگڑ کے فبے کس لطفہ لأغوینہم اجمعین فبما اغویتنی. ابلیس کہنے لگا پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اب قرآن کیا ہے؟ فبما گمراہ خود ہوا ہے، گمراہ خود ہوا ہے. کہنے لگا پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا. تو یہ ہے ابلیس، یہ ہے ابلیس کہ اپنے عمل کی نسبت دیتا ہے اللہ کی طرف. اور وہ ہے آدم. جب زمین پہ آئے کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار غلطی تو ہم سے ہو گئی، غلطی تو ہم سے ہو گئی. تو اب اگر آدم کی اولاد ہو تو اپنے عمل کو اپنا عمل کہہ لو، اور اگر ابلیس کی اولاد ہو تو کہیں اور چلے جاؤ. اور اب تو وقت بھی نہیں رہا اور مجھے تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو ایک طرف آدم چلے نفع والوں کو سمجھانے کے لیے، دوسری طرف ابلیس چلا خسارے والوں کو جمع کرنے کے لیے. ہے تو ایسا ہی. اب جب بات یہاں تک آگی تو سنتے جاؤ. بڑا کلیئر ہے. ڈاکٹر صاحب، کرنل صاحب تشریف فرما بزرگ میں پوری عمر گزر گئی ان کی وجہ سے سنتے ہوئے. عجیب بات یہ ہے، ابلیس پہچانتے ہو نا، بہت قریب سے پہچانتے ہو نا. بھائی دیکھو، یعنی اب تمہیں کام کی بات بتاؤں. اچھا جو میں باتیں کہتا ہوں نا وہ اس لیے کہتا ہوں کہ تم اسے ویریفائی کر لیا کرو قرآن لے کے. مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن شروع ہوا اقرا باسم ربک الذی خلق سے. جو ابتدائی سورے ہیں نزول کے ابتدائی سورے ان میں ابلیس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اور اب جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے چلے ابلیس کا تذکرہ شروع ہو گیا. بھائی سورہ حمد میں کوئی ابلیس کا تذکرہ ہے نہیں ہے نا؟ سورہ لہد میں ابلیس کا تذکرہ ہے، سورہ کوثر میں ابلیس کا تذکرہ ہے. کہاں ہے ابلیس کا تذکرہ؟ شروع کے اقرا باسم ربک الذی خلق، کیا اس میں ابلیس کا تذکرہ ہے؟ تو یعنی کمال ہو گیا، خدا کی قسم کمال ہو گیا. ابلیس کا تذکرہ شروع کی آیتوں میں اور شروع کے سوروں میں نہیں ہے. اب جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے گئے اب ابلیس کا تذکرہ شروع ہوا کہ دیکھو ہم نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا، انہیں ابلیس نے گمراہ کیا تھا. دیکھو ہم نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا، انہیں ابلیس نے گمراہ کیا تھا. تو مالک گمراہ ہوئی قوم عاد، گمراہ ہوئی قوم سمود، یہ مسلمانوں کو کیوں بتا رہا ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا عرض کروں کیا عرض نہ کروں. لیکن اب جہاں میں لے آیا ہوں وہاں رک جانا پھر سے کبھی انشاءاللہ پھر سے. لیکن اب سنتے جاؤ. دیکھو کتنا طاقتور ہے. آدم علیہ السلام کے گھر میں گھس گیا ہے یا نہیں؟ گھس گیا نا. خدا کے قسم کتنا طاقتور ہے ابلیس. آدم نبی وحی الہی کا ماحول، پروں کی پھڑپھڑاہٹ، فرشتوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ اس گھر کے اندر، اور اس گھر میں گھس گیا. اگر ابلیس نہ گھسا ہوتا تو قابیل حابیل کو قتل کیسے کرتا ہے نا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ نوح کے گھر میں کیا نہیں گھسا؟ گھس گیا نا. پیسر نوح کو فرمانا بھائی. اب جب بات پیسر نوح تک آ گئی تو جملہ سنتے جاؤ اور اس جملے کو بھی یاد رکھ لینا کہ اگر نہ گھسا ہوتا نوح کے گھر میں تو میرے دوست نے مثال دی ہے پیسر نوح کی، میں نے نہیں کہا تھا لیکن اب بات آ گئی ہے نا تو جملہ سنتے جاؤ. سورہ نوح قرآن مجید کا 71واں سورہ ہے. آپ ختم ہو گئے.
کچھ کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا بھائی تو ہم کہاں تک پہنچے؟ دیکھو آپ وقت کی گنجائش خدا کی قسم نہیں ہے, بہت کم وقت رہ گیا ہے. تو 71واں سورہ سورہ نور. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. 71واں سورہ 5ویں اور 6ویں آیت. کہنے لگے پروردگار کی بارگاہ میں نوح علیہ السلام کہ پروردگار میں نے اپنی قوم کو بلایا دن میں بھی رات میں بھی, میں بلاتا رہا وہ فرار کرتے رہے. تو نوح نے پتھر کھائے, نوح زخمی ہوئے, نوح کا لوگوں نے مذاق اڑایا, لیکن نوح نے پتھر کھانے کی شکایت نہیں کی, نوح نے زخمی ہونے کی شکایت نہیں کی. نوح نے شکایت کی تو بس اتنی کہ نبی بلاتا رہا وہ فرار کرتے رہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے بھائی, بہت توجہ ہے, بہت توجہ ہے. اب بات آ گئی ہے نا تو قصہ نوح تک جاؤں گا اور بات کو قصہ نوح میں تمام کر دوں گا. اچھا کہنے لگے اب یہ میں نے کون سی آیتیں بولی؟ 5ویں اور 6ویں, اور اسی سورہ کی 25ویں اور 26ویں. بھائی کبھی قرآن اس طریقے سے بھی سن لیا کرو. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ کے بارگاہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اس روئے زمین کے ایک ایک کافر کو ہلاک کر دے. دیکھو یہ نوح ہے کہ اپنی امت کے لیے تباہی کی دعا مانگ رہے ہیں. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, پروردگار ایک ایک کافر کو ہلاک کر دے. درمیان سے جملہ چھوڑ رہا ہوں, لا یلدو الا فاجرا کفارا. اسے کہ پروردگار مجھے پتا ہے کہ ان کی نسل میں سوائے کافروں کے اب کوئی مسلمان آنے والا نہیں ہے. عجیب بات ہو گئی. تو چونکہ اب مسلمان آنے والا نہیں ہے ان کی نسل میں, تو پروردگار ان سب کو ہلاک کر دے. یہ نوح کو کہاں سے پتا چل گیا ان کی نسلوں کا؟ یہ نوح کو کہاں سے پتا چل گیا کہ ان کی نسل سلب. بھائی ماں کا ہوتا ہے رحم, باپ کا ہوتا ہے سلب. ابھی تو نسل سلب میں ہے, رحم میں بھی نہیں آئی, اور نوح سلب کو دیکھ رہے ہیں. جسے نبوت دیتا ہے اسے علم غیب بھی دیتا ہے. بھائی عجیب ہو, صرف قرآن کو یاد کرتے ہو یا سمجھتے بھی ہو؟ صرف قرآن کو یاد کرتے ہو یا کچھ سمجھتے بھی ہو؟ تو نوح کو تو اللہ علم غیب دے دے اور میرے محمد کو نہ دے, یہ کیسا عدل ہے؟ پہنچ رہی ہے بات. لا یلدو الا فاجرا کفارا. پروردگار اب ان کی نسل میں کوئی مسلمان نہیں آئے گا, انہیں ہلاک کر دے. تو نوح نے دن کی روشنی میں اپنی امت کے سلوکوں کو دیکھا اور دیکھ لیا کہ کوئی مسلمان آنے والا نہیں ہے. سن لیا. نوح نے کیا کیا؟ سلوکوں کو دیکھا ہے نا. یعنی قیامت تک ایک آدمی, اس کے سلوک میں کتنے بیٹے ہیں اس کے, قیامت تک نوح نے سب دیکھ لیے اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ مسلمان نہیں ہے. صرف بیٹے نہیں دیکھے, اولادیں نہیں دیکھی, بیٹیاں نہیں دیکھی, یہ بھی معلوم کر لیا کہ مسلمان نہیں ہے. اچھا کیا کمال ہو گیا. صفین کی جنگ میں, لیلۃ الحریر میں, اور میں نا دیکھو کتنا پڑھا لکھا مجمع ہے, پوری رات علی نے تلواریں چلائی اور صبح کو جب مالک اشتر کے ساتھ نکلے ہیں مقتولین کو گننے کے لیے, تو مالک اشتر کا مقتول ایک کم تھا, علی کا ایک زیادہ تھا. دل میں ناز پیدا ہوا مالک اشتر کے دل میں ناز پیدا ہوا کہ میں تو اپنے مولا کے برابر آ گیا, بس ایک کم مارا. ابھی مالک اشتر نے کہا نہیں ہے, میرا مولا مڑا اور کہنے لگا مالک کیا تم نے کل رات کو جب مار رہے تھے لوگوں کو تو ان کے سلبوں کو دیکھ لیا تھا؟ کام مال سلبوں کو دیکھ لیا تھا. کہا کہ مولا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. کہا لیکن میری تلوار دیکھ رہی تھی, جہاں کوئی مسلمان تھا اسے چھوڑ دی جا رہی تھی, جہاں کافر تھا اسے مار دی جا رہی تھی. تو جو کام دن کی روشنی میں نور کی آنکھوں نے کیا, وہی کام رات کے اندھیرے میں علی کی تلوار نے کیا.
تو دیکھو میں خدا کی قسم مبالغے کا قائل نہیں ہوں، نہ کسی کو حد سے بڑھاؤ نہ کسی کو حد سے گھٹاؤ۔ جو کام دن کی روشنی میں اولو العزم رسول نوح علیہ السلام ان کی آنکھوں نے کیا، وہی کام رات کے اندھیرے میں علی نے نہیں، علی کی تلوار نے کیا۔ اتنا فرق ہے نبوت میں اور امامت میں، اتنا فرق ہے نبوت میں اور امامت میں۔ اچھا شاید نہ مانو تو قرآن کو تو مانو گے نا، یہ تو تاریخ کا واقعہ تھا۔ نوح علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت جانتے ہو کیا ہے؟ جا کے دیکھا نا سورہ بنی اسرائیل میں، انہ کان عبدا شکورا۔ نوح کا کمال یہ ہے کہ وہ ہمارا شکر ادا کرنے والا بنتا تھا۔ تو نوح کا کمال کیا ہے؟ نوح کا کمال کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ تھا۔ تو یہ رسالت کا کمال ہے کہ خدا کا شکریہ ادا کرے۔ اور اب امامت بتاؤ، جب روٹیاں دے دی تو پروردگار نے کہا کہاں سیدکم مشکورا، آل محمد ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، گفتگو تو اب شروع ہوئی تھی لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اگر مجھے یاد رہ گیا اور میں کسی دوست نے یاد دلا دیا تو پھر میں نوح علیہ السلام کو پسر نوح تک جانا تھا، تو اب تو پسر نوح تک جانے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ 10 دقیقے بلکہ 9 دقیقے رہ گئے ہیں پورا گھنٹہ، بلکہ 7 دقیقے رہ گئے ہیں پورا گھنٹہ مکمل ہونے میں، اور اس تقریر کے بعد میرے مولا کا علم برآمد ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب میں بات کو یہی روک رہا ہوں، اور کل اگر یاد رہ گیا اور اگر تم نے یاد دلا دیا تو نوح کو کچھ کہوں گا، اس لیے کہ پہلا اولو العزم رسول ہے۔ اب کچھ سمجھ میں آیا؟ انہ کان عبدا شکورا، نوح ہمارا شکریہ ادا کرنے والا بندہ تھا۔ اور آل محمد کو کیا دیکھے نا، انہ ھذا کان لکم جزاء، آل محمد یہ جنت تمہارا بدلہ ہے، وکان سیدکم مشکورا، اور ہم تمہارے شکر گزار ہیں، بدلہ بھی دیا شکریہ بھی ادا کیا۔ بس میرے دوستوں میرے عزیزوں، تقریر تمام ہونے والی ہے، سنو کبھی اگر زمانے نے مہلت دی تو سورہ حلقہ پورا کا پورا تو میں سنا کے جاؤں گا، لیکن یہ جملہ پھر سننا، ان ھذا کان لکم جزاء، آل محمد جنت تمہارا بدلہ ہے، جزا تمہاری بدلہ، وکان سیدکم مشکورا، اور ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کام کیے، بدلہ بھی دیا شکریہ بھی ادا کیا، دونوں کام کیے نا۔ بس دیکھو میں طویل مسائل نہیں کروں گا، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے۔ یہ دیکھو یہ تصویر ہے میرے ہاتھ میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، اچھا اب تم ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دے دو، ٹھیک؟ اور خدا نہ خاصہ اگر نہیں دے سکتے شکریہ ادا کر دو، دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہوں گے کہ بدلہ بھی دیں شکریہ بھی ادا کریں۔ رسم دنیا یہی ہے، رسم تم مجھے کوئی چیز دے دو تو اگر مجھ میں استطاعت ہوگی تو میں اس چیز کے بدلے میں چیز دے دوں گا، اور اگر خدا خاصہ استطاعت نہیں ہوگی تو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ دونوں کام تو نہیں کروں گا نا کہ چیز بھی دوں اور شکریہ ادا کروں۔ یہاں اللہ نے کمال کر دیا، کہتا ہے آل محمد تم نے دین کی خدمت کی، تم نے دین کی خدمت کی کہ بدلے میں جنت ہو، اور میرا شکریہ بھی قبول کرو۔ ارے بھائی جب جنت دے دی تو شکریہ کی ضرورت کیا ہے؟ تو آل محمد تم نے میرے دین کی جو خدمت کی تھی اس کے بدلے میں ہم تمہیں یہ جنت دے رہے ہیں۔ اگر یہ جنت اس خدمت کا پورا بدلہ ہوتی تو ہم دے کے رک جاتے، لیکن کیا کریں کہ تمہاری خدمت بڑی ہے، میری جنت چھوٹی ہے۔ مذاق ہے، دین کی خدمت کے لیے 6 مہینے کے بچے کو لے آنا، خدا کی قسم میں اس مرحلے تک آ گیا جس مرحلے پر تقریر کو رک جانا ہے۔ آ گئی نا کربلا، آ گئی کربلا، اور میرے مولا ابو الفضل عباس کا علم برآمد ہوگا نا، علم برآمد ہوگا۔ پہچانتے ہو شہزادے کو؟ ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ چہاتا معصومین میں نہیں ہے مگر معصوم ہے، چہاتا معصومین میں نہیں ہے مگر معصوم ہے، اور شہزادی زینب چہاتا معصومین کی فہرست میں نہیں ہے مگر معصوم ہے۔
دلیل مانگو گے تو کبھی پھر دلیل دے دوں گا، کبھی پھر صحیح. میرے جملے کو یاد رکھنا، میرے نزدیک شہزادی زینب بھی معصومہ ہے، ابوالفضل عباس بھی معصوم ہے. میں اپنے عقیدے کا اظہار کروں. اور تمہیں اگر کبھی دلیل کی ضرورت ہو تو میں دلیل حاصل کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب فرمانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور واقعی اس مجموعے کو ضرورت نہیں ہے. یہ عباس کا چاہنے والا مجموعہ. دیکھو نام آیا ہے کیسے پھوٹ پھوٹ کے لوگ رو رہے ہیں. عجیب نام ہے عباس، عجیب نام ہے. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک دن سن لو، وقت تو بہت کم رہ گیا ہے لیکن سن لو، یہ جو بہادری تھی عباس میں کہاں سے آئی تھی؟ یہ کس کی میراث ہے؟ علی کی، علی کا بیٹا. تلوار کا وارث ہے، علی کی تلوار کا وارث علی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا لیکن تم نے کبھی عباس کی اطاعت پہ غور کیا؟ دیکھو میں نے کبھی کوئی واقعہ بھی بیان نہیں کیا. 21ویں رمضان کی رات کو جب امیر المومنین اس دنیا سے جا رہے تھے، 21ویں رمضان کی شب میں صبح کے قریب، نماز صبح سے کچھ پہلے، تو ایک مرتبہ غروب کی چاروں سے بیدار ہوئے اور آواز دی کہ سارے بچے جمع ہو جائیں. جب سارے بچے جمع ہوئے تو داہنی طرف لیٹے ہوئے چلی، داہنی طرف حسن کو بٹھایا اور بائیں طرف سارے بچوں کو، ساری بیٹیوں کو اٹھایا اور ایک ایک کا ہاتھ پکڑتے گئے اور کہتے گئے حسن آج سے یہ تمہارے ہاتھ ہے. حسن کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دیتے گئے. ہو گیا نا؟ جب سب کے ہاتھ، سارے بیٹوں کے اور ساری بیٹیوں کے ہاتھ علی نے حسن کے ہاتھ میں دے دیے. جب مرتبہ علی پھر غنودگی میں چلے گئے. غنودگی میں علی کی آنکھیں بند تھیں کہ علی کے کانوں میں کسی بیوی کے سسکیوں کی آواز آئی. آنکھیں کھولی، دیکھا کہ ام البنین اپنے 13 سال کے بیٹے عباس کا ہاتھ تھامے ہوئے کھڑی ہوئی رو رہی ہیں. تو ایک مرتبہ پکار کے کہا ام البنین کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا سارے بیٹوں کے ہاتھ آپ نے حسن کے ہاتھ میں دے دیے، کیا میرا بیٹا عباس اس قابل نہیں تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک مرتبہ علی نے آواز دی ذرا حسین کو تو بلاؤ. حسین آئے، داہنی طرف حسین کو بٹھایا، بائیں طرف عباس کو بٹھایا. سنو گے جملہ؟ ایک مرتبہ حسین نے پوچھا حسین یہ کون ہے؟ کہا میرا چھوٹا بھائی ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے. عباس نے کہا عباس یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا مولا ہے، یہ میرا آقا ہے. عباس کا ہاتھ لیا، حسین کے ہاتھ میں دیا اور ایک مرتبہ عباس کو سینے سے لگایا اور کہا ذات کا شبیلوا قبل یشرب سارا حسین. عباس میری ایک ہی وصیت ہے، عاشور کے دن سکینہ سے پہلے پانی نہ پی لینا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دیکھو میرے دوستوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گزشتہ سال چوتھی تقریر میں میں نے تمہارے سامنے اپنے 5ویں امام کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا تھا. اور میں ابھی کراچی میں بہت ہی بڑی، انتہائی بڑی، دنیا کی سب سے بڑی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے اپنے سننے والوں سے پوچھ رہا تھا کہ کیا بلند آواز سے رونا فیشن کے خلاف ہے؟ یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ میرا گھر اجڑ جائے میں خاموش بیٹھا ہوں؟ بھائی تمہارا کیا خیال ہے کہ عباس مارا جائے ہم چپ رہے ہیں؟ تمہارے باپ نے بس کبھی تمام ہوگی. اب بولو گے عباس کے ساتھ بولو گے. ایک مرتبہ عباس نے انگڑائی لی، سیدھا ٹوٹنے گر گئی. عباس نے لوہے کا لباس انگڑائی لی، سیدھا ٹوٹنے گر گئی.
کہا مولا کیوں؟ کہا عباس اس لیے کہ تم میری فوج کے علمبردار ہو، تم میری فوج کے علمبردار ہو۔ آخری جملے سننا، عباس کچھ بھی ہو جائے تمہیں اجازت نہیں ہوا۔ عباس پلٹ گئی، چھوٹی اماں میں بہت پیاسی، چھوٹی اماں میں بہت پیاسی ہوں۔ سچ یہ سننا تھا کہ عباس کھڑے ہو گئے، ایک مرتبہ آواز میں سکینہ نے میرے پاس آنا، بچی دوڑتی ہوئی عباس کے پاس آئی، کہا بیٹی بہت پیاسی ہے نا؟ کہا کہ ہاں چچا جان میں بہت پیاسی ہوں۔ کہا بیٹی اندر جا کھانے کے، جلدی سے چھوٹا سا مچھلی لے آ۔ بچی دوڑتی ہوئی گئی، چھوٹا مچھلی لے کے آئی۔ عباس نے سکینہ کو گود میں لیا اور کہنے لگے سکینہ تیرا کام بس اتنا ہے تو پانی لانے کی۔ عباس سکینہ کو گود میں لیے ہوئے حسین کے سامنے آئے، حسین نے دیکھا، اب پکار کے کہنے لگے عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو، جاؤ میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دے دی۔ جب پورب و شام کے راستے میں ظالم تجھے دھماکے